صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ دنیا کا ہر فرد وہ سکون کی تلاش میں ہے، امن کا خواستگار ہے۔ اسلام نے انفرادی امن، پھر پورے معاشرے کا امن، پھر پوری دنیا میں امن اور اطمینان اور سکون کے بڑے سنہری ضابطے اور اصول بتائے ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ان باتوں پر عمل کریں تو قلبی طور پر بھی، دلی طور پر بھی ہر بندہ مطمئن اور پرسکون دکھائی دے، اور پورے معاشرے کے اندر بھی امن اور سکون پیدا ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل جو بات ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے سکون کے لیے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، اسی کے ساتھ ہے ایمان بالقدر، اللہ کی ذات پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ یہ انسان کے قلبی سکون کے لیے ہے۔ جب ایک انسان کے دل میں یہ ہو کہ نفع بھی آتا ہے اللہ کی طرف سے، نقصان بھی آتا ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور کل میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں صبر پر بھی مجھے اجر ملے گا، شکر پر بھی مجھے اجر ملے گا۔ جب ایک انسان یہ باتیں سوچتا ہے تو پھر وہ شور نہیں کرتا، واہ ویلا نہیں کرتا، چیختا چلاتا نہیں ہے، بلکہ تکلیف کے اندر بھی ایک قسم کی راحت محسوس کرتا ہے اور اس کے قلب کو، اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ اس کے بعد آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اس سے اگلے درجے پر ہے کہ جب ایک انسان کے دل میں اللہ کی ذات پر بھی ایمان موجود ہو، اللہ کی صفات پر بھی ایمان موجود ہو، تقدیر پر بھی ایمان ہو، یوم البعث
آخرت پر بھی اس کا ایمان ہو، اس کے دل کے اندر اطمینان اور سکون کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اب اس کیفیت کے بعد وہ کون سے ایسے اعمال کرے گا کہ جن اعمال کی وجہ سے پورے معاشرے کے اندر سکون پیدا ہو جائے۔ بنیادی طور پر تو ہر انسان کا خود پرسکون ہونا ضروری ہے۔ بعض انسان ہم نے دنیا میں ایسے دیکھے کہ اپنے قلبی پریشانی کی وجہ سے وہ پورے معاشرے کو پریشان کر دیتے ہیں، دل کے اندر ان کے کوئی ایسا خیال پیدا ہوتا ہے وہ تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں، اور بعض انسان اپنے قلبی سکون کی وجہ سے دنیا میں جو ہوتا رہے ان کو اطمینان ہوتا ہے، لیکن جب ایمان دل میں آئے تو اس کا دل مطمئن ہوگا، اور اس ایمان کے بعد اس کے وجود سے جو اعمال صادر ہوں گے نا وہ بھی کسی کو تنگ کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں جن کو ہم حقوق العباد بھی کہتے ہیں۔ یہ جو حقوق العباد ہم کہتے ہیں نا جی، بندوں کے حقوق، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حق نہیں۔ بندوں کے حقوق بھی اللہ ہی نے بتائے ہیں، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا حق ہے اور یہ بندوں کا حق ہے، ورنہ حقوق العباد بھی اللہ کے حقوق میں سے ایک حصہ ہے۔ مثال کے طور پہ اولاد کی پرورش کرنا میرے ذمہ ہے، یہ حقوق العباد میں سے میرے ذمہ ہے، لیکن مجھے قطعاً اس کی اجازت نہیں کہ میں چوری کر کے اپنی اولاد کا پیٹ بھروں، سود لے کر اپنی اولاد کا پیٹ بھروں، یا کسی کا حق غصب کر کے اپنی اولاد کا پیٹ بھروں۔ تو حقوق العباد میں بھی اللہ کا حکم کار فرما ہے۔ اگر اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا جائے تو پھر حقوق العباد نہیں رہتا۔ اس لیے شریعت نے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حقوق بتائے ہیں، اگر ان پر ہم عمل کرنے والے بنیں تو گھر بھی پرسکون، محلہ معاشرہ بھی پرسکون، اور پورا ملک اور پوری دنیا پرسکون ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چونکہ وقت بڑا مختصر ہے، یہ جو حقوق ہے نا، انہی کا نام اخلاق حسنہ ہے، اچھے اخلاق، جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اہم ترین صفت اور وصف قرآن نے بیان کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اس سلسلے میں آج کے اس مختصر وقت میں چند احادیث آپ کو سناؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کہ معاشرے کے امن کے لیے، ہمارے اس پورے ملک کے سکون کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سنہری اصول بتائے ہیں۔ اللہ ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے ذرا کیا فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا میرے مرشد کریم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکمل المؤمنین ایمانا، اگر ایمان میں کامل ایمان والا دیکھنا چاہتے ہو، اگر کامل ایمان والا ڈھونڈنا ہے تو آؤ میں تمہیں نشانی بتاؤں۔ فرمایا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، سمجھ لو یہ بندہ ایمان میں کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اچھے اخلاق نصیب فرمائے۔ آمین۔ دیوار سے آگے آ جائے، ماشاءاللہ جوان آدمی، بوڑھے ہو گئے، اچھا اللہ تعالیٰ جوانی عطا فرمائے۔ بڑھاپے اور بزرگوں کے لیے تو گنجائش ہے، نوجوان دیوار سے آگے بیٹھے، جتنا قریب بیٹھیں گے اتنا اجر زیادہ ہوگا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچوں چپ کر جو بھئی، آپ کافی دیر سے باتیں کر رہے ہو، اب آپ نے بولنا نہیں ہے، جب میں چپ کروں گا نا اس کے بعد آپ کو ٹائم ملے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر کامل ایمان والا بندہ دیکھنا ہو
تو احسنہم خلقا، کامل ایمان والا وہ بندہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتائے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق بتائے، اچھے حقوق، دوسروں کے حقوق اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من ابر البر ان یصل الرجل آل ود ابیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے حقوق۔ آپ نے ارشاد فرمایا ماں باپ تو اپنی جگہ پر رہے، جو تیرے باپ کا دوست ہے اس کا بھی احترام کیا کر، جو تیری والدہ کی دوست ہے، سہیلی ہے، اس کا بھی احترام ماں کی طرح کیا کر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی سواری پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ راستے کے اندر ایک بدو ملا، راستے کے اندر ایک دیہاتی آدمی نظر آیا۔ عبداللہ بن عمر نے دیکھا تو فرمایا، اپنی سواری کو روک دیا، نیچے اتر کر بڑے ادب کے ساتھ اس بوڑھے بدو کو ملے اور فرمانے لگے حضرت میری سواری پہ آپ سوار ہو جائیں۔ اس نے بہت انکار کیا۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، تم ہی میری سواری پر بیٹھو گے۔ خود پیدل چلنا شروع ہو گئے اور پھر جب جدا ہونے لگے اپنی پگڑی اور اپنا امامہ اتار کر وہ بھی اسی بوڑھے کو عطا کر دیا۔ ساتھیوں نے بعد میں کہا حضرت جی ایک عام مسلمان تھا، دیہاتی بدو غریب آدمی تھا، اس کو آپ نے اتنی عزت دے دی، اپنی پگڑی بھی اس کو دے دی، اپنی سواری بھی اس کو دے دی۔ حالانکہ غریب آدمی کو اگر آپ اچھے طریقے سے سلام کر دیتے وہ اسی پر خوش ہو جاتا، آپ نے اتنا اکرام اس کا کیوں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں، یہ بوڑھا بدو تمہیں تو ایک بوڑھا مسلمان بدو دکھائی دے رہا ہے، اور میں عبداللہ دیکھتا رہا ہوں یہ میرے باپ عمر کے پاس آیا کرتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی نیکیوں میں یہ بھی نیکی ہے کہ باپ کے دوستوں کا بھی احترام کیا جائے۔ اب خود سوچئے، جو باپ کے دوستوں کا احترام کرنے کا حکم دے رہا ہے، شریعت دے رہا ہے، وہ باپ کا احترام کرنے کا کتنا حکم دیتا ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا یہ بتاؤ ماں باپ زندہ ہیں یا دنیا سے رخصت ہو گئے؟ کہا بوڑھے ماں باپ ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں، چارپائی پر پڑے ہوئے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، ان کی خدمت کے اندر جہاد کر، میرے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد ہے اور ایک طرف بوڑھے ماں باپ کی خدمت ہے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ نہ جاؤ، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر، اللہ تجھے جہاد کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرہ تشکیل دیا جا رہا ہے، پرامن معاشرہ۔ فرمایا ماں باپ کا احترام کرو، اور ماں باپ کو حکم دیا اولاد کا خیال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، اپنی اولاد کو عزت بھی دیا کرو، بار بار ان کو ڈانٹ دینا، بار بار ان کو رسوا کرنا، بھری مجلس کے اندر ان کو خوار کرنا، فرمایا ایسے نہ کیا کرو۔ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دیا کرو، ان کو احترام دیا کرو، واحسنوا آدابہم، اور ان کے آداب کا خیال رکھا کرو، اولاد کی تربیت کا خیال رکھو، انہیں اچھے آداب سکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں کو بوسہ دے رہے تھے، نواسوں کو چوم رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے بچوں کو بوسہ دے رہے ہیں، میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم کو نکال لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جس کے دل کے اندر اللہ رحم ڈال دے وہ اپنی اولاد کے ساتھ پیار اور محبت کا برتاؤ کیا کرتا ہے۔ تو آپ نے
ایسا معاشرہ تشکیل دیا، اولاد کو ماں باپ کے حقوق سکھائے اور ماں باپ کو اولاد کے حقوق سکھائے، اسی طرح بہن بھائیوں کے حقوق بتائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بر امک و اباک ثم اختک و اخاک، آپ نے ارشاد فرمایا نیکی کر اپنی ماں کے ساتھ، نیکی کر اپنے باپ کے ساتھ، ثم اختک و اخاک، پھر نیکی کر اپنی بہن کے ساتھ اور نیکی کر اپنے بھائی کے ساتھ۔ بہن بھائیوں کا احترام بھی سکھایا تو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، کئی واقعات ذہن میں آتے ہیں۔ وہ شیمہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پیا تھا، جب ان کی برادری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا اور ان کی برادری والے قیدی بنے، جو ہم سیرت کا درس پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اس میں آگے وہ واقعہ آئے گا، وہاں تفصیل سے عرض کریں گے۔ ہفتے والے دن آیا کریں سارے ساتھی سیرت سننے کے لیے، وہاں تفصیل سے ذکر ہوگا۔ بارگاہ وہ ان کی برادری کے قیدی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئے تو آپ اپنے خیمے میں تشریف فرمائیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک خاتون آئی ہے اور وہ کہتی ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ وہ میرے بھائی ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو اس کو، کون ہے؟ وہ جب اندر آئی آپ نے پوچھا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا محمد بھائی بھول گئے، ہم تو بکریاں اکٹھی چرایا کرتے تھے، میں تو تیری بہن شیمہ ہوں۔ آپ بڑے خوش ہوئے، فرمانے لگے نہیں مجھے یاد آ گیا۔ آپ نے چادر بچھائی اور اپنی اس رضائی بہن کو چادر پر بچھایا اور اس نے کہا محمد بھائی تم نے ہماری برادری والوں کو گرفتار کر لیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری بہن تو کہتی ہے تو میں سب کو رہا کر دیتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا یہ میری بہن آئی ہے اور اپنی برادری کی سفارش لے کر آئی ہے، میں چاہتا ہوں اپنی بہن کی سفارش کو قبول کروں اور ان سارے قیدیوں کو سارا مال غنیمت جو ان سے لیا ہے، بکریاں لی ہیں، اونٹ لیے ہیں، سب واپس کر دوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، جو فیصلہ آپ فرمائے ہمیں قبول ہے۔ چنانچہ آپ نے اس کے کہنے پر سارے قیدیوں کو بھی رہا کر دیا، سارا مال غنیمت بھی واپس کر دیا اور دنیا کو سبق دے دیا کہ بہنوں کی یوں عزت کی جاتی ہے۔ جو آدمی بہن کو میراث میں حق ہی نہ دے، جو بہن کا حق ہی غصب کر لے، وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ درس دے کر گئے ہیں کہ بہنوں کی یوں عزت کی جاتی ہے، بہنوں کا یوں احترام کیا جاتا ہے جی۔ اور وہ رضائی بہن تھی اور وہ اپنے کسی گھر کے بارے میں سفارش کرنے نہیں آئی تھی، اس کی برادری کے کافر لوگ تھے ان کے بارے میں سفارش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کافروں کا مال وہ بھی واپس کر دیا، ان کافر دشمنوں کو بھی آپ نے رہا فرما دیا۔ یہ درس دیا امت کو کہ بہنوں کا یوں احترام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جناب دیگر رشتہ داروں کا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے جی، سنیے جی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا رب کہتا ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں نبی پاک فرمائیں کہ یہ بات اللہ کہہ رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتے ہیں جی؟ انا الرحمن، اللہ فرماتا ہے میں رحمان ہوں۔ میں کون ہوں جی؟ سارے زور سے بولیں جی۔ انا الرحمن، میں رحمان ہوں، وہذہ الرحم، اور رشتہ داری کو رحم کہتے ہیں، یہ رشتہ داری ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں رحمان ہوں اور یہ رشتہ داری رحم ہے۔ شققت لہا اسما من اسمی، میں نے رشتہ داری کا نام اپنے نام سے نکالا ہے۔ رحمان سے میں نے رحم نکالا ہے اور اسی سے رشتہ داری والا رشتہ میں نے جوڑ دیا اور بنا دیا۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَن وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، جس نے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑا میں اللہ رحمان اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دوں گا۔ اور وَمَن قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ، جو رشتوں سے کٹ جائے گا میں اللہ اپنی رحمت سے اس کو کاٹ دوں گا۔ اللہ کریم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملی طور پر بتایا، عمل کر کے دکھایا رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے۔ بیٹیوں کے سلوک آپ نے بتایا، آپ نے فرمایا جس آدمی کو اللہ نے بیٹیاں دی ہوں پھر ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی کرائے، اچھی تربیت بھی کرے، پھر اچھا رشتہ آنے پر بچیوں کا نکاح بھی کر دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بچیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے پردے کا ذریعہ بن جائیں گی۔
بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس بھی آپ نے سکھایا۔ بدر کے قیدی جب تھے نا، بہن کا واقعہ بھی سنا، بیٹی کا واقعہ بھی سن لیجیے۔ بدر کے قیدیوں میں نبی پاک کے داماد ابو العاص بھی گرفتار ہوئے۔ حضرت زینب کے شوہر، نبی پاک کی بڑی بیٹی حضرت زینب کے شوہر ابھی مسلمان نہیں تھے، کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، گرفتار ہو گئے۔ مدینے میں جہاں اور قیدی باندھے ہوئے تھے وہاں نبی پاک کے داماد ابو العاص بھی باندھے ہوئے ہیں۔ پھر حکم ہوا کہ فدیہ دو تو قیدیوں کو چھڑاؤ، اپنے اپنے قیدیوں کے لیے مال بھیجو تاکہ ان کو آزاد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ نبی پاک کی بیٹی زینب نے بھی اپنے شوہر کی آزادی کے لیے مال بھیجا، اور اس میں وہ ہار بھی تھا جو ہار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور انہوں نے زینب کی شادی پہ ان کو دے دیا تھا۔ اب وہ مال پیش ہوا اللہ کے نبی کے سامنے، وہ جب ہار حضرت خدیجہ کا نبی پاک کے سامنے آیا نا، وہ آپ کی بیوی تھی، ام المومنین تھی، اور آپ فرمایا کرتے تھے خدیجہ تو خدیجہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ بار بار خدیجہ کو یاد کرتے ہیں، ایک بوڑھی عورت تھی، آپ کے نکاح میں آئی، پھر کب سے فوت بھی ہو گئی، آپ بار بار اس کو یاد کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ خدیجہ تو خدیجہ ہے نا، تم لوگ تو اس وقت میرے گھر میں آئی ہو جب اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دے دی تھیں، اور خدیجہ اس وقت میرے گھر میں آئی جب میرے اوپر کوئی ایمان لانے والا ہی نہیں تھا، جب میرا انکار کیا جا رہا تھا۔ خدیجہ کلمہ پڑھنے والی تھی، جب میرے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا تھا خدیجہ مال لٹانے والی تھی۔ خدیجہ تو خدیجہ ہے نا، اللہ نے اسی کے بطن سے مجھے اولاد بھی عطا فرمائی ہے۔ اب وہ ہار نبی پاک کے سامنے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی یاد آئی، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے کہ میری بیٹی زینب نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے وہ ہار بھیجا جو خدیجہ الکبریٰ کا ہے۔ آپ نے صحابہ کو بلایا، چونکہ مال غنیمت میں مجاہدین کا حصہ بھی ہوتا ہے نا، آپ نے صحابہ کو بلایا اور فرمانے لگے میرے صحابہ، یہ ہار میری خدیجہ الکبریٰ بیوی کا ہے، اور میری بیٹی زینب نے بھیجا ہے اپنے شوہر ابو العاص کی رہائی کے لیے۔ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم یہ مال لے لیں، اس میں آپ سب کا حصہ ہے، اور پھر تقسیم کر دیں، ابو العاص کو رہا کر دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ سب اجازت دیں تو یہ ہار میں واپس کر دوں اپنی بیٹی کے لیے، اور میں مفت میں ابو العاص کو رہا کر دوں۔ بتاؤ آپ اجازت دیتے ہیں یا نہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہماری تو نسلیں آپ پر قربان، ہمارے مال آپ پر قربان، آپ اگر ہم سے نہ بھی پوچھتے، بغیر پوچھے بھی دے دیتے، ہم نے کیا کہنا تھا یا رسول اللہ، سارے قیدیوں کو آپ چھوڑ دیں، ہمارا کوئی اعتراض نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہی بات آپ کی بیٹی کی، اے اللہ کے نبی آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جو آپ چاہیں وہ فیصلہ کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو بلایا اور فرمایا ابو العاص، یہ میری بیٹی زینب نے تیری رہائی کے لیے ہار بھیجا ہے۔ ابو العاص بتاؤ، اگر تم میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ ہار زینب کو واپس لوٹا دینا اور زینب کو مکہ سے مدینہ ہجرت کی اجازت دے دینا تو میں تمہیں مفت میں رہا کرتا ہوں۔ ابو العاص نے وعدہ کیا، آپ نے وہ ہار واپس دے کر ابو العاص کو روانہ فرما دیا۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے ابو العاص بھی میرا اچھا داماد ثابت ہوا، اس نے بھی جا کے وعدہ پورا کیا اور زینب کو مدینہ بھیج دیا وہ ہار دے کر۔ لیکن اللہ کے نبی نے سبق کیا سکھایا؟ لوگوں بیٹیوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا کرو، بیٹیوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا کرو۔ یہ کون سا امتی ہے جس کے گھر بیٹا پیدا ہو جائے خوشی کرتا ہے، عقیقے کرتا ہے، دعوتیں دیتا ہے، بیٹی پیدا ہو جائے نام ہی نہیں لیتا، بیٹی پیدا ہو جائے چہرے پہ پریشانی اور کیا آثار نظر آ جاتے ہیں۔ یہ کون سا نبی پاک کا امتی ہے؟ یہ کس نبی کی بات کرنا ہے؟ وہ نبی تو بیٹیوں کے ساتھ یوں شفقت کیا کرتا تھا۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں فاطمہ کی ٹور اور چال نبی کی ٹور اور چال کے بڑی مشابہ تھی، نبی کی چال کی طرح چلا کرتی تھی آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو بلایا، قریب بلایا اور ان کے کان میں سرگوشی کی
فاطمہ رونے لگی، پھر آپ نے فاطمہ کو قریب کیا، پھر کان میں سرگوشی کی، وہ مسکرا دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بعد میں نے کہا فاطمہ میں تیری ماں کی جگہ پہ ہوں، بتا نبی پاک نے کیا سرگوشی کی تھی؟ حضرت فاطمہ نے کہا اماں جی ضرور بتاتی، لیکن نبی پاک نے تنہائی میں بتایا ہے نا، تو یہ راز ہے نا، اس لیے میں تو نہیں بتاتی۔ حضرت عائشہ کہتی میں چپ کر گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، ایک دن فاطمہ کو میں نے کہا، عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے فاطمہ سے کہا فاطمہ میرا بھی تیرے اوپر حق ہے نا، اس حق کا واسطہ کہ وہ بتا کیا بات کہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت فاطمہ نے کہا اماں جی اب بتاؤں گی، اب تو اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، وہ راز والی بات ختم ہو گئی۔ پہلی دفعہ نبی پاک نے کان میں مجھے کہا تھا میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، کیونکہ جبرائیل ہر سال رمضان میں ایک بار قرآن کا دور کرتے تھے، اس دفعہ 2 بار دور کیا، مجھے لگتا ہے میرے کوچ کرنے کا وقت قریب آ گیا۔ تو اماں جی پھر میں رو پڑی، جو آپ نے میرا رونا دیکھا کہاں بالکل کا۔ دوسری دفعہ جب آپ نے میری بے قراری دیکھی تو میرے کان میں کہا فاطمہ کیوں روتی ہے، اس پر خوش نہیں کہ تو جنتی عورتوں کی سردار بن جائے گی؟ تو میں مسکرا پڑا۔ نبی پاک نے بتایا بیٹیوں کے ساتھ یوں برتاؤ کیا جاتا ہے، بچیوں کے ساتھ یوں محبت سے پیش آیا جاتا ہے، بیٹی کو بوجھ مت سمجھ، یہ تو جہالت کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو رشتے ہیں نا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ جب گھر کے اندر بیٹا ماں باپ کا ادب کرے، ماں باپ اولاد کا خیال رکھیں، بھائی بھائی کا خیال رکھے، بھائی بہن کا خیال رکھے، بہن بھائی کا خیال رکھے، میاں بیوی کے حقوق کا خیال کرے، بیوی شوہر کے حقوق کا خیال کرے، بتاؤ گھریلو زندگی کے اندر امن آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہمارے ہاں یہ تو ضرور ہوتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے حقوق تو مجھے ملیں، لیکن میں اگر کسی کا حق دینے پہ آؤں تو میں خیر ہے، نہ دوں تو بھی خیر ہے۔ اس لیے امن نہیں آتا، جب ہر بندہ دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنے گا معاشرے کے اندر امن آئے گا۔ میں نے جو گفتگو کی اس کا خلاصہ عرض کروں، ابھی ادھوری ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے پوری ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام نے ہمیں معاشرہ ایک پرامن دیا ہے، اور اس کے لیے عقائد دیے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ جب یہ ایمان ہمارا پختہ ہوگا دل میں سکون ہوگا۔ اس کے بعد ہمیں اعمال سکھائے، ماں باپ کا کیا حق ہے، بہن بیٹی کا کیا حق ہے، بھائیوں کا کیا حق ہے، دیگر رشتہ داروں کا کیا حق ہے۔ جب ان چیزوں پر ہم عمل کریں گے تو ہمارا معاشرہ پرامن ہوگا انشاءاللہ۔ اگلے جمعے اس سے اگلے حقوق کہ پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، اہل حکومت کا جو حق ہیں شریعت نے بتایا، انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق